پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، رزق چاہیے ہوتا ہے کھانے کے لیے، کپڑا چیرا جو بھی ہوتا ہے اس کی انسان کو بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. یہ میرے کپڑوں کی حالت دیکھ لیں پہلے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا پھل آپ کو دے گا انشاءاللہ. آپ بالکل بھی اداس نہ رونا نہیں ہے، آپ نے مایوس نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بسی ہو گئی ہے نا. ہم نہیں چاہتے تھے ایسے وہ ہمارے ساتھ، ہم لوگوں کی مدد کرائے، آپ مدد مانگ رہے ہیں، کیا کریں پھر بھی بس ہے نا. اللہ مدد کرے آپ لوگوں کی، آپ کے ادارے کی. فلانی جگہ جو میں مانگنا نہیں چاہتا، اچھا برا لگتا ہے کیونکہ شرم آتی ہے. جو لوگ میں اپنے لوگوں سے دور دور چلتا ہوں. جی آپ حلال کما رہے ہیں اور اپنی روزی آپ اس عمر میں بھی اپنا کام، مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹانگ جو ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی ٹھیک طرح سے، آپ کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پھر بھی اس کے باوجود آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ نے مانگا نہیں ہے کسی سے اور آپ اپنا رزق حلال کما رہے ہیں جس طرح سے بھی کما رہے ہیں. یہ کمر میں بہت سخت لگی تھی لیکن اس میں کسی وقت تکلیف ہوتی ہے ٹھنڈ کی وجہ سے. عمر کیا ہوگی آپ کی؟ عمر میری 60-70 کے قریب ہے. بیٹا کوئی نہیں ہے آپ کا؟ بیٹا کوئی نہیں ہے. تو بیٹیاں آپ کی؟ 3 بیٹیاں، تینوں کی شادی کر دی ہے. الحمدللہ تینوں کی شادی کر دی ہے، کا بڑا شکر ہے. صحیح. تو باقی یہ ہے کہ گھر کا خرچہ جو ہے ڈیلی کتنا کما لیتے ہیں، روزانہ کتنا کما لیتے ہیں آپ؟ اس میں پکی تو کوئی نہیں لیکن 200-150 کی ایوریج ہے. صحیح. مطلب برابر موسم ٹھیک رہے تو 200 کا. ابھی آپ جو کھڑے ہیں یہ بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، ابھی بارش ہو رہی ہے، تو بارش کے موسم میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں جا کر رکتے ہیں؟ ٹھکانا کوئی نہیں ہے آپ کا؟ ٹھکانا تو کچھ سے ابھی جانا جہاں تک جاؤ تو کام خراب. یہ چھتری میں دیکھو ساتھ رکھی ہوئی ہے. جب وہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب سورج کا ٹائم ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، میں اس کو اوپر رکھ لیتا ہوں، پھر چلتا رہتا ہوں. کیا کروں گا، بیٹھ کے تو میرا گزارا نہیں ہے نا. پیدل چلتے رہتے ہیں؟ ہاں پیدل ہی. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ کل اللہ سبحانہ تعالیٰ بولا کہ تو تھوڑا بہت کر سکتا، تم نے کیا کیوں نہیں ہے. تو میں وہ اللہ کے نبی کا فرمان سنت اور اللہ کا خوف سے میں یہ کام کر، لیکن میں کرنے کے قابل نہیں ہوں. ابھی دیکھیں کل تو نہیں آیا، کل میں ٹھنڈ بہت تھی تو میرے ٹانگ پھر جب درد کرتی ہے پھر میں گھر تک چلنے کے قابل بادالی ہو جاتا ہوں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ چل پڑتا ہوں. جب چلتا رہتا ہوں تو تھوڑا جسم گرم ہو جاتا ہے، چلتا رہتا ہوں. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو مخیر حضرات ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس بزنس ہے، جن کے پاس کوئی ایسی استاد ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے، بجائے اس کے کہ آپ آس پاس گرد و نواح میں گھومتی پھرتی عورتوں کو، ڈرامے باز لوگوں کو آپ دیں. آپ ان لوگوں کی مدد کریں جو کہ ضرورت مند ہیں، جو کہ مستحق ہیں، آپ کے پیسے کے مستحق ہیں. آپ ان لوگوں کی مدد کریں، دعائیں بھی حاصل کریں اور جنت میں ایک مقام بھی آپ کا ہوگا. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ سامنے دیکھنے والوں کو سب کو بتا دیں تاکہ وہ آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ خود رابطہ کر لیں. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا نمبر ہے جی 0355 716 7932 0355 716 7932 ان کا موبائل نمبر ہے. ٹھیک ہے انکل، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے یہ جو سامان ہے آپ کا، اس کی پیسے آپ کو مل جائیں یا کوئی آپ کا تھوڑا سا کاروبار آپ کا بڑھ جائے؟ ہم تو دعا کریں گے. ہم کو پتہ نہیں ہماری زندگی آج ہے تو کل نہیں ہے، ایک بات ہے نا. تو اسی میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ اللہ نے تو مجبور کر دیا کہ کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا پتہ رات کو میں صبح نہیں اٹھ سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو جس سے مدد ہو سکتی ہے فی سبیل اللہ مدد کرنے والی بات ہے. تو بچیوں نے میری شادی کر دی ہے، بیوی میری بھی تھوڑی فالج کی مریض ہے، وہ بھی تو اس کا بھی پریشانی ہے. جو کسی سے ہو سکتا ہے، ہم نے کسی کو لاکھوں دے دے، ہزاروں دے دے، 10 دے، جو 5 دے، جو دے گا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ جس حال میں ہم کو رکھے گا. یہ آپ تو اچانک ہی آ گیا. ہم تو کسی کو کئی لوگ بولتے فلانے دفتر میں جو یار ادھر کچھ دیتے رہتے ہیں، تو میں نہیں گیا. اس لیے نہیں گیا تو اچھا نہیں لگتا. کیا پتا کوئی ایسا مجبور ہو جو جس کا حق بنتا ہو تو میں بھی چلا، جو 10-20 اس کو کم مل جائے، اس لیے میں نہیں گیا. اچھا ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ میں جا کے کسی ڈپارٹمنٹ سے کسی ادارے سے میں مدد مانگوں گا تو ان کو یہ بھی اس چیز کا بھی ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ کوئی پریشان بندہ ہو. کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی سوچ ہے ان کی کہ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ کوئی پریشان شخص ہو اور اس کی جو ہے نا وہ جو مدد ہے اس میں کچھ فرق آ سکے. بڑی اچھی انہوں نے بات. ہاں مزدور آدمی کوئی جو مزدوری کرنے والا ہے اس کو احساس ہوتا ہے دوسرے کی تکلیف کو. میں خود لوگوں کا اللہ کا شکر رہا. پیسہ اللہ نے بہت دیا، میں نے کبھی پیچھے کیا. جہاں 10 کی ضرورت پڑی میں 20 بھی دیا ہے. السلام علیکم، پاک ٹی وی 24 کے ساتھ میں ہوں سائمن ناز ہاشمی. اچھا میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں اور یہ جو ہے اپنا جو روزگار کما رہے ہیں کس طریقے سے. ایک بیساکھی ہے ان کے پاس، میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتے ہیں. بیساکھی ہے، اس پہ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے کچھ ایک اپنا کوئی ذریعہ بنایا ہوا ہے. کچھ چیزیں یہ تسبیح وغیرہ اور ساتھ میں یہ ہے کہ بچوں کے کھلونے اور اس طرح کی چیزیں وہ سیل کر رہے ہیں. تو جن سے ان کا گزارا چل رہا ہے، جن سے گھر کا چولہا چل رہا ہے. جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ پہلی چیز تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی، بات یہ ہے غربت کی حالت میں یہ کر رہے ہیں. نہیں تو کرنے کے قابل تو ہم نہیں ہیں. صحیح. کس حالت میں آپ کو بتائیں، لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے. میرا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے
मैं कुछ अस्पताल में रहा, कुछ इधर उधर घर में लोगों को पैसे दिए थे, कुछ मिलते रहे, खाते रहे। तो और कोई तरीका होटलों पे भी कोई आदमी नहीं रखता, बोलता बूढ़ा आदमी तुम क्या काम करोगे, किसी भी जगह कोई काम नहीं मिला। तो फिर एक आदमी ने बोला, ये इधर सामने रहता है, वो कोने में दुकान है, उसने बोला और कोई काम नहीं, तुम तस्वीर बेचो तो तस्वीर का खर्चा चलता रहेगा। मैंने सोचा कि तस्वीर में क्या मिलेगा मेरे को, फिर मैंने उसकी बात मान ली। वो ले गया दुकान से तस्वीर उधारी लेके दी। तो फिर मैंने कुछ 2-4 महीने लगाए, उसमें ये है कि मेरे को घर का खर्चा और सहूलत हो गई थोड़ी। तो कोई ना कोई मिलता रहा, बस 100-200 रुपये की, 300 रुपये की, कभी कुछ दिनों में 500-600 की सेल हो जाती रही है। लेकिन इन दिनों में यही है 100, 125, 150, इससे ऊपर नहीं चढ़ रहा। अच्छा अंकल, आपकी जो आपने कहा था मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट किस तरह से हुआ था आपका? एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मैं एक स्टॉप पे खड़ा था सऊदी अरब में, तो पीछे पेट्रोल पंप था, एक गाड़ी वाला निकला बाहर से, तो वो उल्टी साइड से उनको सवारी समझ के उठाने के लिए आए, पीछे बहुत स्पीड से आते उस पर गाड़ी स्लिप हुआ, क्या हुआ एकदम मेरे को मार दिया। मैं गाड़ी की छत पे चला गया। अच्छा। गाड़ी की छत पे जब गिरा तो छत भी बैठ गया, सारा बुरा हाल हो गया, मैं भी बेहोश हो गया। 12 सुबह उन्होंने मेरे को पूछा, हाँ भाई क्या हाल है। मैंने बोला इंजेक्शन वगैरह लगे हुए थे, इतनी दर्द तो नहीं थी, लेकिन मैंने जब टांग उठा रहा था नहीं उठ रही थी। तो मैंने बोला यार ये क्या हो गया। बोला तुम्हारी टांग टूट गई है, तो ऐसा ऐसा मसला है, तो अभी क्या है। तो उसके बीवी बच्चे भी आए हुए थे, बड़ी जी बीवी सी, गरीब सी लग रहे थे मेरे को। तो मैंने बोला ये लोग कौन है। बोला उसे जिसके से एक्सीडेंट हुआ उसकी बीवी है, ये थे बच्चे, उसके 3-4 बच्चे थे। तो मेरे को बोला बार उस आदमी को बंद क्यों किया है। उन्हें बोला तुम्हारे को उसने गाड़ी मारा था इसलिए हमने बंद किया। तो मैंने बोला यार बच्चों को देख के मेरे को सांस आ गया, मैंने कहा गरीब आदमी ये भी। मैंने बोला इनको छोड़ दो। उन्होंने बोला भाई ये तुम्हारा इलाज कौन कराएगा। तो मेरे को गर्मी की हालत में तकलीफ तो इतनी नहीं थी। मैंने बोला ला हम कह रहे लोग तो चोटें लगती रहती, परवाह नहीं समझते थे। तो मैंने कोई नहीं अल्लाह मालिक छोड़ दो इनको। मैंने उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब वो दवाइयों का असर खत्म हुआ, मेरे को तकलीफ शुरू हो गया। अस्पताल वाले मैं बोला भाई कोई इंजेक्शन वाला, बोला पेमेंट करो तो हम लगाते हैं। मैंने बोला मेरे पास तो पैसा कोई नहीं है। उन्होंने बोला पैसा कोई नहीं, फिर तो कोई ऐसे नहीं हो सकता। नहीं पैसे लगते हैं, अस्पताल है, ऐसी बात तो नहीं है ना। कोई गवर्नमेंट दूसरा कोई कौन सी बताया था कोई इंश्योरेंस या कुछ का होता फिर तो होता है। तो मैं फिर उन्होंने बोला भाई नहीं, उन्होंने मेरे को बोल के बाहर निकाली, जहाँ पेमेंट करो या जाओ। उन्होंने बाहर रोड पे उठा दिया। उधर से टैक्सी के ज़रिए भी जब कफील था उसके घर में गया। उधर गया, जब कफील ने देखा तो कफील बोलता तुमने ये क्या, रात को बोला था उस आदमी ने कि उसको इतनी बड़ी चोट तो नहीं लगी। तो मैंने बोला उस वक्त मेरे को तकलीफ, इंजेक्शन लगाए थे, मेरे को तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। तो ये तो सुबह तकलीफ शुरू हुई है। फिर मैंने आप लोग को 13-14 हज़ार रियाल लगा के तो आप खुद इलाज कराया। फिर थोड़ा सा बेहतर हुआ, बेहतर होने से थोड़ा काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद क्या होता है कि जैसे काम शुरू करते फिर इसकी दर्द शुरू हो जाती थी। तो इस हालत में करते करते फिर मैं आखिर घर ही आ गया, मतलब पाकिस्तान आ गया। हाँ। तो सऊदी अरब में कितना अर्सा गुजारा है आप? मैं 24 साल। बोलते